جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو دو اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوگی نا، اگر نمازی ہے تو آپ۔ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے۔ اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000 100 50 سے تو کہا، 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے۔ اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا، نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس۔ کچا لائسنس ہے تو آپ کو دنڈ آدھا پڑتا ہے، پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی معنی کیا، پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے۔ تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے، بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، بہت آپ کی تعریف کرتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت دیالو ہے، لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے۔ بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ بولیں گے ایک خط میرے دوست کو پہنچاؤ، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مہان ہے، تعریف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے؟ آپ اس کو بونس دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف کرتے، اللہ اکبر، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے ہیں؟ عبادت کا مطلب بندگی، اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی۔ وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اعمال پہ۔ اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا۔
ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی. جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے, وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے, وہ رحمان اور رحیم, اس لیے ہم بچ گئے. تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہوتے تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس. آسان سوال, آسان جواب, اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے 3 بار دوا لو. صبح کو بریکفاسٹ کے بعد, ناشتے کے بعد دوا لو, دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو, اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو. آپ گھر پہ واپس آتے, صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے, مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد, اور بند کر لیتے. دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد, پھر سے بند کر لیتے. پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے, پھر سے پڑھتے, لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے, پڑھ رہے ختم قرآن, لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے. ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید, یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں. کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی, میں اردو زبان میں کمزور ہوں. بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, ہمارے خالق, ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے, آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے. اس کو پڑھو, اس کے اوپر عمل کرو, انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے.